الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك واصحابك یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے. بہت مختصر سے وقت میں انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. گوجرانوالا کی اس مبارک مسجد میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. سلام کرتا ہوں اس ہستی کو جس نے اسے آباد رکھا ہوا ہے. آپ سب مجھ سے زیادہ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ان کی دین پر استقامت، مسلک حق اہل سنت و جماعت پر تسلب، ان کی جرأت، حق گوئی، بے باکی. کس کس چیز کا ذکر کروں؟ زمانے بدلے وہ نہ بدلے. مولانا صاحب کیا بات ہے.
उनसे टकराने वाले टूट गए, ये चट्टान अपनी जगह कायम रहे। इस गुजरावाला के अंदरूनी इलाके में जबकि वो मीडिया पर नहीं आते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उनका ताल्लुक नहीं, मगर उनका नाम मैंने समतों में सुना है। ये फैजान है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो उनका हो जाता है दुनिया उसकी हो जाती है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व बरकत के साथ सलामत रखे। जो जिस्मानी तवानाई में कमी आई, अल्लाह उसको रूहानियत की कुव्वत बना दे और उनका साया हम सब पर तादेर सलामत रखे। उनके फर्जंदे अर्जुमंद आपके सामने मुखातिब थे। आपको पहचानते हैं तो आपके लहजे में बात करते हैं। मैं परदेसी हूं। खुशी होती है इनको देखकर और इनके जज्बात को देखकर। इन्हें नहीं परवाह के लोग क्या कहेंगे, बस ये है कि जो पैमान बांध लिया है वो टूटने ना पाए। अल्लाह करे कि इनकी ये खूबियां बाकी रहें। इश्क दे चले ही नंबर ले गए, इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अकला वाले एवें ही उमरा गालियां। बड़े यहां पर उलमा बैठे हैं, मैं उन सब का बहुत ही एहतराम करते हुए दुआ का तालिब। कोई गलती कर दूं इस्लाह फरमा दें, कोई बात पसंद आ जाए दुआ फरमा दें। बहुत ज्यादा मजमे में भी मुझसे जानने वाले ज्यादा लोग होंगे। 980 बरस पहले हिंदुस्तान में हुक्मरान कौन था, कोई बताए? बादशाह कौन था 980 बरस पहले? हमारे मोहतरम अलहाज मोहम्मद हफीज नियाजी साहब बैठे हैं। मैं वादा करता हूं इनसे 1000 रुपया उसको इनाम दिलवा दूंगा। जिम्मेदारी, रज़ाए मुस्तफ़ा में उसका नाम भी छपवा दूंगा। उठे किसी को मालूम हो तो। नहीं मालूम ना, सरों पे हुकूमत की कुर्सी को बहुत मजबूत जाना। वो जो भी था, इतना बड़ा मजमा है, कोई शख्स नाम नहीं ले रहा, याद करने वाला कोई नहीं, मगर 980 बरस पहले बोरिए पे बैठ के नबी पर दुरूद भेजने वाला मेरा ताता। बच्चा बच्चा जानता है। सच कह रहा हूं मैं। अभी भी हम ना पहचाने जिंदगी किसको कहते हैं, जिंदा कौन रहता है। अगर अभी भी ना समझ आई तो फिर मेरे पास कोई और दलील नहीं है। समझदार के लिए तो इशारा काफी होता। कहते हैं दाता दरबार पर हमला बड़ी जुर्रत है, देखो
تم کہتے ہو ولی تو پہلے سے بتا دیتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں، داتا اپنا دربار نہیں بچا سکے تمہیں کیا بچائیں گے؟ کہنے والوں نے معاذ اللہ ایسا کہا، آپ بھی کہیے معاذ اللہ، اس کے معنی اللہ کی پناہ۔ میرے داتا کا کیا نقصان ہوا؟ دو کرامتیں دنیا نے دیکھ لی، داتا کا دربار بھی سلامت رہا، حملہ کرنے والے ننگے ہو گئے۔ اور اگر یہ سوچتے ہو کہ تم اس طرح کی بزدلانہ بہیمانہ کارروائیاں کر کے لوگوں کو داتا سے پھیر دو گے تو یہ دل داتا نے اپنی طرف نہیں لگائے، رب نے داتا کی طرف لگائے، اور تمہیں خدائی میں کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن کی گواہی ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، قرآن کی گواہی ہے۔ تو جب رحمان کسی کا دل میں محبت ڈال دے تم نکال سکتے نہیں۔ اگر جنت البقیع میں گنبد ڈھا دیے گئے تو وہ لوہے سیمٹ مٹی کے بنے گنبد گرے ہیں، ان ہستیوں کی عظمت نہیں گری ہے۔ وہ مٹی گارا تھا وہی گرا ہے، وہ گنبد دل میں آج بھی موجود ہے عظمت بن کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرا تعلق نہ مروجہ سیاست سے ہے، نہ میرا تعلق کسی پارٹی سے ہے، اور میں عرف عام میں کسی کا ایجنٹ بھی نہیں ہوں۔ عرف عام میں ایجنٹ ہوں، عرف عام میں نہیں۔ اب آپ جاننا چاہیں گے کس کا ایجنٹ ہوں، تو میں تاجدار بغداد کا ایجنٹ ہوں، غوث پاک کا ایجنٹ ہوں، خواجہ اجمیر کا ایجنٹ ہوں، تاجدار بریلی کا ایجنٹ ہوں۔ لگاؤ فتویٰ، مجھ پہ کیا لگاؤ گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کوشش کیا ہے؟ ہمارے محترم محمد حفیظ صاحب نیازی پوری داستان لکھ رہے ہیں، نباز قوم نے کیا کیا خدمات انجام دی۔ کیوں؟ اگر مقصد ان کی ذات کو پروجیکٹ کرنا ہے، انگلش ہو گئی شاید مشکل ہو جائے گا، اچھا آپ سمجھ گئے کہ ان کی شخصیت کا کوئی بت کسی کے ذہن میں تعمیر کرنا ہے تو یہ مراد نہیں ہے۔ یہ رضائے مصطفیٰ کیوں نکل رہا ہے؟ 60 برس سے زیادہ ہو گئے، میرے پاس وہ پرانا بھی رکھا ہوا ہے جس کا کاغذ بہت معمولی سا تھا، بڑے سائز میں نکلتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ اس کا آرٹ پیپر پر ٹائٹل ہوتا ہے، کلر آ گئے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا، میں سچی بات کر رہا ہوں، کہ جی یہ رسالہ جو ہے اگر خوبصورت نہیں ہوگا تو کوئی لے گا نہیں، اس کی پرنٹنگ گیٹ اپ اچھا نہیں ہوگا تو یہ چلے گا نہیں۔ اس کے متن کو آج بھی پڑھتے ہیں، اور میں سچ بول رہا ہوں، وہ امریکہ جو یہاں سے سمندر پار علاقہ آپ کے رسالے کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اس میں اگر خبر ملے گی تو اہل سنت کی ملے گی۔ یہ محنت ہے، اور یہ محنت حلوے کھا کے صرف ڈکار مارنے سے، میں ان کا لہجہ بول رہا ہوں، میری یہ عادت نہیں ہے، صرف ڈکار مارنے سے نہیں ہوتی، وہ چوری کھانے والے مجنوں اور ہیں، خون دینے والے مجنوں اور ہیں۔ محنت ہے،
इनकी कोशिश है कि शायद आपके भी किसी के जहन में कोई चीज जाग जाए, कोई जज्बा उजागर हो जाए। मैंने अकेले ने जन्नत में जाने की ख्वाहिश नहीं करनी, हर सुन्नी को लेके जाना है। ये कोशिश है, यही कोशिश है। वो मुहद्दिस आजम कहलाएं या आपके नवाज़े कौम, जितने भी हैं हमारे अहले सुन्नत, उन सब का यही शौक है कि हम जाएं तो जुलूस की सूरत में जाएं।